आह लग गई आह। वो बार बार तकलीफ की शिद्दत से कराह भर रही थी। वकास के होंठ ट्विस्ट हुए। वो एक दो सानियों के लिए वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर अपने दांत पीसते दरवाजा बंद करके वापस अंदर आ गया। वो किरण के पास ना आया, ना इसे फर्श से उठाया, ना इससे पूछने की जहमत की कि कहाँ लगी है। बस चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। कुछ देर तक वो खूबसूरत लड़की आह ऊ की आवाजें निकालती रही, फिर इसने कन अखियों से इस नौजवान की जानिब देखा जो अपने सेल में बिजी नजर आ रहा था। माना तुम्हारी अकल टखनों में है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हर बारी पाँव पकड़ के बैठ जाओ। कोई और बहाना भी ढूंढ लिया करो कभी। अभी वो कन अखियों से देख ही रही थी कि मुकाबिल ने उसकी जानिब देख दांत पीसते हुए तंजिया कहा, गोया के टिका कर जलील किया था इसे। मगर वो भी चिकना घड़ा थी। जैसे ही इल्म हुआ कि वकास जानता है कि वो नाटक कर रही है, फौरन ही सीधी खड़ी होकर अपने कपड़े झाड़ने लगी। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नॉवेल धड़कते दिल की किस्त नंबर 15। तो किस्त नंबर 15 आपको धड़कते दिल की सुनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारा दूसरा नॉवेल है उसकी एपिसोड का हम इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मुझे तो उसकी आने वाली किस्तों का बहुत शिद्दत से इंतज़ार है कि बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा तो वैसे धड़कते दिल में भी काफ़ी आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुमने वाकई तोहफे अपनी माँ को भेजे थे या इनकी आड़ में किसी और को? इसका खुला तंज वकास के तन बदन में आग लगा गया था। उसने पलटवार ना किया, बल्कि तेजी से अपना सेल टेबल से उठाकर कॉल मिलाई। दूसरी जानिब से उमर ने कॉल रिसीव की थी। उमर, जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिए थे मॉम और सिद्रा को देने के लिए, वो कहाँ है? सर्द लहजे में पूछा। सर, वो मैंने पहुंचा दिए थे, दूबदू मुतमईन लहजे में जवाब मिला। इसका जवाब सुनते ही वकास ने कॉल काटी। फिर इस खूबरू नौजवान ने किरण को तीखी नजरों से तकते हुए महविश बेगम के घर पर कॉल मिलाई। कॉल मुलाजिमा ने रिसीव की। हेलो, मॉम से बात करवाओ मेरी, निहायत सख्त लहजे में हुक्म सादिर किया। मैं नहीं करवा सकती, वो तो अभी तक घर आई ही नहीं है। तुम कौन बात कर रही हो? घर में हर काम के लिए अलग मुलाजिम था, मगर कुछ खास थे जिन्हें उनके नाम के साथ वो जानता था, जो सालों से उसके घर का काम कर रहे थे। सर, नगमा, तेजी से जवाब दिया। नगमा भी कुछ दिनों पहले मैंने मॉम और सिद्रा को कुछ तोहफे भिजवाए थे। वो कहाँ हैं? नगमा उनके घर की बहुत पुरानी मुलाजिमा थी, उसके वालिद के ज़माने की। वो काफ़ी उम्र रसीदा थी, इसलिए वकास एहतरामन इन्हें बी के लफ्ज़ के साथ पुकारता। तोहफे? नगमा भी तोहफ़ों के मुताल्लिक सुनते ही परेशान हुई थी, क्योंकि इन तोहफ़ों पर सिद्रा ने अपना गुस्सा निकाला था। इसने इन तोहफ़ों को कचरे में फेंकवा दिया था, जबकि महविश बेगम उसे मना करती रह गई थी। वो अच्छे से वाकिफ़ थी कि वो तोहफ़े वकास अब्बासी के ससुर ने भेजे हैं, इसलिए जानती थी कि इन तोहफ़ों की क्या अहमियत है। सिद्रा के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती थी, वो इन्हें अपनी पुरानी नौकरी बड़ी प्यारी थी। हाँ, तोहफे कहाँ हैं? वो तो मैंने स्टोर में रखवा दिए थे, मैं मैम को देना भूल गई, वो डरते डरते बताने लगी। देना भूल गई या नीयत ख़राब हो गई आपकी? वो वकास अब्बासी था, किसी का लिहाज ना रखने वाला। अगर किसी को अपनी इज्जत प्यारी थी तो उसके लिए ज़रूरी था कि उसके सामने झूठ से काम ना ले। मकारियत व झूठ से इसे इस कदर चिढ़ और नफ़रत थी, ये तो इसके इर्द गिर्द का हर शख्स ही जानता था। सर, मैं यहाँ इतने सालों से काम कर रही हूँ, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं मेरे बारे में? मैंने हमेशा यहाँ बड़ी ईमानदारी से काम किया। नगमा की आवाज़ रूहानसा हो गई थी ये जुमला अदा करते वक्त। इसने सोचा नहीं था कि सिद्रा को बचाने के चक्कर में सारा वबाल इसी के सर पर आ जाएगा। तो ठीक है नगमा भी, मैं आपको सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ। जहाँ भी इन तोहफ़ों को रखा है वहाँ से निकालें और मॉम को भेजें 1 घंटे बाद। जब मैं कॉल करूँ तो वो तोहफ़े मुझे मॉम के पास मिलने चाहिए और वो ख़ुद इकरार करें कि इन्हें तोहफ़े रिसीव हो गए हैं, वरना सामान पैक कर लीजिएगा अपना। उसने नहायत सर्द लहजे में कहकर कॉल काट दी। उसने दोनों कॉल्स स्पीकर पर रखी थी ताकि किरण भी तमाम बातें अपने कानों से सुन सके। तोहफे अब मिल भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ना था, थप्पड़ तो वो वैसे भी खा चुकी थी। मगर सारा मसला अब शर्मिंदगी का था। अपने बाप की बातें सुनकर उसे लगा कि वकास ने इन तोहफ़ों को अना को भिजवा दिया है, इसीलिए वो लड़ने चली आई थी। मगर अब जब हकीकत से आशना हुई तो सिवाय शर्मसारी के आंखें झुकाने के कुछ और नहीं कर सकती थी वो। इन सब में अच्छी बात फ़कत ये थी कि मुकाबिल खामोश था। 2-3 मिनट तक कमरे में खामोशी का राज रहा। क्या दर्द हो रहा है?
ایک ہلکی سی آواز کمرے میں گونجی۔ کرن نے نظر اٹھا کر وقاص کی جانب دیکھا، مگر وہ اپنے سیل پر نظر گڑائے ہوئے تھا۔ اگر اس نے ٹھیک طرح نہ سنا ہوتا تو یقیناً وہ یہی تصور کرتی کہ اس کے کان بج رہے ہیں۔ نہیں، درد تو انسانوں کو ہوتا ہے، میں تو پتھر کی بنی ہوں۔ اسے گمان ہوا کہ وقاص جلے پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہا ہے۔ وہ غرا کر اسے دیکھتی دانت پیستے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پھر پاؤں پٹکتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ منہ بسور کر منمنایا۔ شدید رونے کے سبب اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اب کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اس نے آنکھیں موند لیں۔ میں ذرا باہر سے ہو کر آ رہا ہوں، تم میرے لیے تب تک پانی نکال کر رکھو۔ وہ حکم صادر کر بیڈ سے اتر کر چلا گیا تھا۔ اچھا خاصا نیند میں چلی گئی تھی، وہ خواہ مخواہ اٹھا دیا۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے یہ مجھے بیوی نہیں ملازمہ سمجھتا ہے۔ خود نہیں پی سکتا تھا پانی نکال کر؟ وہ کڑکڑاتی ہوئی صوفے سے اٹھ کر بیڈ کی جانب آئی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس بھرا۔ کرن کی پوری باڈی سست ہو رہی تھی نیند کے سبب، اس قدر سست کہ اس کی ہمت ہی نہ ہوئی چند قدم چل کر صوفے کی جانب دوبارہ جانے کی۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اس نے ٹیک لگا لیا کراؤن سے۔ پھر کچھ لمحے گزرے تو اس خوبصورت لڑکی نے اپنے پاؤں بھی اوپر کر لیے۔ جب وقاص عباسی کمرے میں 20 منٹ بعد داخل ہوا تو اسی کے بیڈ پر سوتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی حیرت نہیں تھی۔ وہ مطمئن ہو کر اندر داخل ہوا۔ وقاص اچھے سے واقف تھا کہ کرن کو پھیل کر سونے کی عادت ہے، وہ صوفے پر بہت انکمفرٹیبل ہو جائے گی، اسی لیے اسے پانی پلانے کا کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ اسے پتا تھا جب واپس آئے گا تو وہ بیڈ پر ہی سوتی ہوئی ملے گی۔ وہ خود کو اتنا نہیں جانتی ہوگی جتنا مقابل اسے جانتا تھا۔ بیڈ کے پاس چیئر لگا کر پرسکون انداز میں بیٹھ گیا۔ بہت نرمی سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ رخسار ابھی بھی لال ہو رہا تھا اس کا، جس پر وقاص عباسی نے آہستگی سے اپنا انگوٹھا مسلا۔ اسے دنیا کے خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کا شوق نہیں تھا، اس کی آنکھوں کو وہ نہیں بھاتے تھے۔ اسے صرف اپنی بیوی کو پرسکون انداز میں سوتے ہوئے دیکھنے کا شوق تھا۔ سب کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں اور اس کے شوق بڑے نرالے تھے۔ اسے یاد نہیں پڑتا کبھی کسی چیز کو دیکھنے سے اتنا سکون ملا ہو جتنا اس لڑکی کے چہرے کو دیکھنے سے ملتا ہے۔ وہ اسے دیکھتا تو کچھ یوں دیکھتا کہ جیسے اسے پھر کچھ اور دکھتا ہی نہ ہو۔ اچانک اس کے ذہن میں وہ لمحہ آیا جب کرن گاڑی کے آگے کھڑی تھی اور گاڑی والا مسلسل ہارن دے رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وقاص عباسی نے کسی چیز کو کھونے کا خوف اپنے دل میں محسوس کیا۔ وہ حیران تھا اپنے جذبات پر۔ اسے لگتا تھا اس کے والد کے مرنے کے بعد دنیا میں اب ایسی کوئی چیز نہیں جسے کھونے کا اسے ڈر ہو، مگر اس لڑکی نے اسے غلط ثابت کر دیا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی مگن تھا کہ دروازہ نوک ہوا۔ اس کی اجازت دینے پر نرس اندر آئی تو یہ دیکھ حیران ہوئی کہ پیشنٹ چیئر پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آنے والا بیڈ پر سو رہا ہے۔ وہ کچھ ثانیوں تک تو کرن کو الجھے نگاہ سے ہی تکتی رہی۔ کیا یہ بھی پیشنٹ ہے؟ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے نرس نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، فرسٹ فلور پہ روم نمبر 5 کی، سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ الجھ کر پوچھ اٹھی۔ وائف ہے میری، تو میرے ساتھ ہی ہوگی نا؟ نرس نے اس کی بات سن عجیب سا تاثر دیا، کیونکہ وہ VIP رومز میں تھا جبکہ اس کی بیوی فرسٹ فلور کے روم نمبر 5 میں تھی، جو VIP ہرگز نہ تھا۔ وہ حسین نوجوان اس کے تاثرات پڑ چکا تھا، اس لیے اس لمحے اسے شدید غصہ آ رہا تھا ابو ذر پر۔ وقاص ان لوگوں میں سے تھا ہی نہیں جو شرمساری ظاہر کریں، بلکہ الٹا اکڑ دکھانے والوں میں سے تھا، جیسے اس وقت اس نرس کو دکھا رہا تھا۔ اس کے اکڑ پن سے کہتے ہی وہ نرس خاموشی سے چیک اپ کر کے چلی گئی۔ 5 منٹ ضائع کر دیے میرے۔ اپنے سکون کے لمحوں میں اسے کسی کی بھی مداخلت زہر لگتی تھی۔ نرس کے جاتے ہی وہ پھر اسے دیکھنے لگا اور بس دیکھتا ہی رہا۔ اگلا سین۔ اس کی آنکھ کھلی تو کرن موجود نہیں تھی بیڈ پر، جبکہ ابو ذر اس سے ملنے آیا ہوا تھا۔ کرن کہاں ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ گھر چلی گئی۔ وقاص کو ناگوار گزرا تھا اس کا بغیر بتائے چلے جانا۔ وہ بیمار تھا، اس کے ہاتھ پر 60 ٹانکے آئے ہوئے تھے، مگر مجال ہے اس لڑکی نے کوئی تیمارداری کی ہو، الٹا اسے چھوڑ کر گھر بھاگ گئی، وہ بھی بتائے بغیر۔ ایسی بھی کیا جلدی تھی جانے کی؟ وہ دل ہی دل میں کڑکڑایا۔ ابھی وہ کڑکڑا ہی رہا تھا کہ کرن واش روم سے باہر نکلی۔ اسے دیکھتے ہی وقاص چونکا۔ اس نے تیزی سے ابو ذر کی جانب دیکھا، جو پلے فل انداز میں مسکرا رہا تھا اسے دانستہ طور پر تنگ کرنے کے بعد۔ اور میں سمجھتا رہا اسے دلچسپی نہیں ہے اپنی بیوی میں۔ وقاص کو احساس نہیں ہوا شاید، مگر یہ سنتے ہی کہ کرن چلی گئی ہے اس کا منہ لٹک گیا تھا۔ وقاص کے اس ری ایکشن سے ابو ذر کو احساس ہوا کہ کرن کیا معنی رکھتی ہے اس کی زندگی میں۔
ابھی کرن وقاص کے پاس آتی اس سے قبل ہی اسے اپنے والد پھلوں سے بھری ٹوکری لے کر کمرے میں داخل ہوتے نظر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی کرن سہم گئی تھی۔ اسے فوراً ہی کل کا تھپڑ یاد آیا۔ کرن اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی اپنے ہی باپ سے کہ وہ فوراً ہی وقاص کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا اچانک پیچھے آ کر کھڑا ہونا وقاص نے محسوس کیا۔ السلام علیکم بیٹا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ انصار صاحب ٹوکری بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وقاص کو دیکھ مسکرا کر پوچھنے لگے، یہ فروٹ کیوں لائے ہیں آپ؟ اس نے کوئی سلام کا جواب نہ دیا۔ دل ہی نہ چاہا اس آدمی کو سلامتی دینے کا جس نے اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی ہے۔ اس کا لہجہ پوچھنے والا نہیں تھا، نہایت اعتراضی تھا کہ لائے ہیں کیوں؟ بیٹی کا باپ خالی ہاتھ نہیں آتا۔ اچھا تھوڑی لگتا ہے بیمار کی تیمارداری کرنے جانے والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ پھل پھول یہ سب لے کر جائیں۔ کل تو میں ذرا جلدی میں آ گیا تھا اس لیے کچھ نہیں لا سکا، ورنہ تم نے غور کیا ہوگا میں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں آتا۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں 2-3 بار جتا دیا کہ وہ ہر بار سامان لے کر آتے ہیں اس کے لیے۔ اب آنے کی زحمت مت کیجیے گا یہاں۔ اس روبدار شخصیت نے اس قدر سپاٹ لہجے میں کہا کہ انصار صاحب کو محسوس ہوا جیسے انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہے، جبکہ ابوذر واقف تھا کہ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے، اس لیے اس نے ابھی تک پھلوں کی ٹوکری سے ایک بھی پھل نہیں اٹھایا تھا۔ ہاں مگر کیوں؟ تمہیں احساس ہو رہا ہوگا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، خود سوال کر خود ہی مناسب جواب کی تدبیر کرتے۔ وہ ابوذر کو حیران کر گئے، کافی موٹی چمڑی ہے۔ ابوذر زیر لب بڑبڑایا تھا ان کی ڈھٹائی دیکھ، جبکہ وہ وجاہت سے مالا مال نوجوان دوبارہ بولنے کی زحمت کیے بغیر کرن کا ہاتھ اپنے الٹے ہاتھ سے تھام انہیں وہیں چھوڑ کر باہر کی جانب چل دیا۔ میں بھی آ رہا ہوں۔ ابوذر کیا کرتا انصار صاحب کے ساتھ؟ وہ بھی تیزی سے آواز لگاتا ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ اسے لنچ کرانے کے لیے کینٹین میں لے آیا تھا ہسپتال کی۔ وہ فروٹ کی ٹوکری تو ساتھ لے جانا، وقاص نے ابوذر کی جانب دیکھ کر کہا۔ وہ فروٹ کی ٹوکری تو ساتھ لے جانا، وقاص نے ابوذر کی جانب دیکھ کر کہا۔ کیوں بھائی، میں کیوں لے جانے لگا اسے؟ خالی ہاتھ آیا ہے نا، اچھا نہیں لگے گا خالی ہاتھ واپس جاتا ہوا۔ وقاص نے جیسے بھگو کر جوتا مارا تھا۔ ابوذر کو اس لمحے احساس ہوا کہ وہ اسے خالی ہاتھ آنے کا طعنہ دے رہا ہے۔ یار جلدی آنے کے چکر میں بھول گیا میں، خاصا معصومانہ چہرہ بنائے جواب دیا۔ پھل کھانے کا میرا ویسے بھی دل نہیں ہے، تو چاہے تو پیسے بھی دے سکتا ہے، میں برا نہیں مانوں گا۔ وقاص نے جیسے آج اس کنجوس کو نہ چھوڑنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یہ لو۔ ابوذر نے فوراً ہی 1000 کا چیک کاٹ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ صرف 1000؟ آج کل 1000 میں کیا آتا ہے؟ اور بھائی میں اور میرے ہسبینڈ تو مال سے ہی فروٹ منگاتے ہیں، بالکل فریش۔ وہ ذرا مہنگے آتے ہیں۔ پیسوں کی بات ہو اور کرن بیچ میں نہ پڑے یہ تو ناممکن ٹھہرا۔ وہ فوراً ہی بیچ میں کود پڑی تھی۔ آخری جملہ اس نے اتراتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ وقاص سے چیک لے کر ابوذر کے آگے واپس رکھ دیا تھا اس نے۔ 3000 کافی ہے مہنگے پھلوں کے لیے بھی، اس سے زیادہ مہنگے پھل میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ابوذر پیسوں کے معاملے میں بڑا ہی شوم بندہ تھا۔ اس کی جیب سے پیسے نکلوانا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ 3000 بھی وہ نہ جانے وہ کس دل سے دے رہا تھا۔ شاید وہ شرمندہ تھا، اس لیے شرمندہ کیونکہ اس نے کرن کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کیا، کرن کی کیونکہ ابوذر سے زیادہ بات چیت نہیں تھی، اس لیے اس نے فوراً ہی چیک لے لیا۔ چلو میں تم دونوں میاں بیوی سے شام میں ملتا ہوں، ابھی ذرا میری ضروری میٹنگ ہے، اپنا خیال رکھنا اوکے؟ ابوذر مسکرا کر کہتا کرسی پر ٹنگے اپنے کوٹ کو اٹھا کر پہنتے ہوئے وہاں سے چل دیا تھا۔ ابوذر کے جاتے ہی ماحول پر خاموشی چھا گئی۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ یہ لو۔ کرن نے ابوذر کا دیا چیک اس کے آگے کر دیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تم بہت جلدی مان گئی؟ کم از کم 5000 تو نکلواتی اس کنجوس سے۔ وقاص کے کہتے ہی کرن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کرن کو لگا تھا کہ وہ ڈانٹے گا، غصہ کرے گا، اس پر کہے گا 2-3 ہزار روپے کے لیے تم نے مجھے شرمندہ کیا میرے دوست کے سامنے، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، تمہیں کیا ضرورت تھی بیچ میں کودنے کی؟ مگر اس کی توقع کے بالکل برعکس وہ تو اسے الٹا اکسا رہا تھا۔ وہ کیسے حیران نہ ہوتی؟ اسے محسوس ہوا کہ وہ وقاص عباسی کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائی۔ تم رکھ لو، اس نے آہستگی سے کہا۔ کرن کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی کہ وقاص کو ناشتہ کرتے وقت مشکل پیش آ رہی ہے، مگر کیونکہ وہ کچھ بول نہیں رہا اس لیے وہ بھی چپ چاپ دیکھتی رہی۔ کتنی انا ہے اس بندے میں، کیا ناک کٹ جائے گی اس کی میرے سامنے اگر کہہ دے گا کہ مدد کر دو ناشتہ کرنے میں میری، پر نہیں، اکڑو سالہ، وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی۔ اس نے اپنی چائے کا آخری سپ پیا اور یہ اس کے انتہا تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وقاص نہیں بولے گا مدد کے لیے، چاہے وہ بھوکا ہی کیوں نہ رہے۔ بغیر کچھ کہے وہ اٹھ کر چل دی تھی۔ بس اس کا اٹھ کر جانا تھا کہ وقاص جو تھوڑی بہت کوشش کر رہا تھا الٹے ہاتھ سے ناشتہ کرنے کی، وہ بھی جل کر چھوڑ دی۔ کیا چلا جاتا اس مغرور لڑکی کا؟
अगर बगैर बोले बगैर मदद मांगे, बगैर अपने आगे झुकाए नाश्ता करा देती। इसे मेरी कोई परवाह नहीं। वकास ने देख लिया था कि वो चेक अपने साथ ले गई है। अगला सीन। सॉरी जानी, कल मेरे बॉस की अचानक कॉल आ गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तुम वकास के साथ थी, इसलिए मुझे ठीक ना लगा तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब करना। कोई बात नहीं। वकास रूम में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था, इसलिए वो बाहर आ गई थी। इसी लम्हे फरहा की कॉल आई और वो माजरत करने लगी। वैसे किरण, इस रात हुआ क्या था? वो एक्सीडेंट कैसे हुआ? वकास कैसे जख्मी हुआ? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें किसी ने धक्का दे दिया था रोड पर। फरहा के जहन में अनगिनत सवालात चल रहे थे जिनका जवाब जाने बगैर उसे सुकून ना आता, इसलिए पे दर पे सवालात किए। वकास अब्बासी ने मेरा नॉवेल अना को दे दिया है, अब वो उसकी राइटर है। जब इस बात का मुझे पता चला तो मेरा जहन काम करना बंद हो गया, मारे सदमे और दुख के, और मैं रोड पर सुनसी कैफियत में चलने लगी। मुझे नहीं पता कब गाड़ी आई, कब इसने मुझे हॉर्न दिया, कब वकास ने आकर मुझे गाड़ी के सामने से धक्का दिया। मुझे कुछ नहीं पता। इसका टूटा और बिखरा लहजा फरहा को बताने के लिए काफ़ी था कि वो इस वक्त कितने सदमे में होगी। तुम छोड़ क्यों नहीं देती इसे? दुनिया में मर्दों की कमी थोड़ी है यार, हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए उससे बेहतर रखा हो। हमारे यहाँ तलाक याफ्ता को 2 बच्चों या 3 बच्चों का बाप मिलता है, जबकि 2 बच्चों के बाप को कवारी आसानी से मिल जाती है। वो जैसे पहली बार अपना खौफ बयान कर गई थी। वकास अब्बासी जैसा खूबसूरत, तालीम याफ्ता, अमीर शख्स इसे दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। तलाक याफ्ता होने के बाद तो हरगिज़ नहीं। ये बात वो अच्छे से जानती थी। फिर प्रैक्टिकली वजूहात को हटाकर भी देखा जाए तो भी वो बहुत मोहब्बत करती थी अपने शौहर से, इसलिए छोड़ने का तसव्वुर भी इसकी जैसे जान निकालता हो। एक औरत सिर्फ अपना जिस्म नहीं देती शौहर को, वो अपनी रूह तक देती है। फरीकीन के दरमियान मामलात ख़राब होते ही लोग मुंह फट होकर तलाक का मशवरा देने लग जाते हैं कि दूसरा मिल जाएगा, इसे छोड़ दो। वो नहीं जानते ये जुमला ही कोड़े की मानिंद लगता है जाकर दिल को। उसकी अजियत बयान के काबिल नहीं होती, क्योंकि जिस्म खिलौना नहीं है हमारा कि एक मर्द को पसंद नहीं आ रहा तो दूसरे मर्द के आगे पेश होने की सोच लें। ये रूह से वाबस्ता चीज़ है, ये बार बार पेश होने को भी तजलील समझती है। ये जुमले नहीं हैं, ये अल्फाज नहीं हैं, ये अजियत है। ये वो अजियत है जिसने सही वही जाने। ऐसा 100% नहीं होता। मैं ऐसी बहुत सी लड़कियों को जानती हूँ जिनके तलाक के बाद भी कंवारे लड़कों से शादी हुई है। तो प्लीज़ इस तरह मत सोचो। इस तरह सोचकर तुम अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को ख़राब कर रही हो। फरहा इसे दोस्त होने के नाते समझा रही थी कि दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती वकास अब्बासी पर। वकास की मीटिंग ख़त्म हो गई थी। वो इसे अंदर बुलाने आया था। क्या जवाब देती फरहा को कि सोचा था कि छोड़ देगी, मगर उसे पता है वकास अब्बासी उसे नहीं छोड़ने वाला जब तक उसकी दादी उसे तमाम शेयर्स ना दे दें अपने। फिर ऐसे में उसे भी एक चांस नज़र आ रहा था कि शायद कुछ वक्त में इस पत्थर दिल शख्स का दिल नरम पड़ जाए और वो उसकी जानिब लौट आए। अगर ये बात वो फरहा को बताती तो यकीनन फरहा उसे बातें सुनाती कि कैसी लड़की हो तुम्हारी कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो तुम्हें इतना जलील कर रहा है, तुम्हारी इतनी तजलील कर रहा है, और तुम फिर भी उसके साथ रहने के लिए मरे जा रही हो। इसलिए बात बनाने के लिए उसने फ़क्त इतना कह दिया, उसके पास बहुत पैसा है फरहा, और मुझे लगता है ये वाहिद वजह काफ़ी है मेरी उसके साथ रहने के लिए। मैं कुछ भी कर सकती हूँ इन पैसों से, और मैं खुश हूँ। मुझे पैसा ही तो चाहिए था बस अपनी ज़िंदगी में। इतना सुनने के बाद उसके लबों पर बेअख्तियार ही एक अफसरदा सी मुस्कुराहट उभरी, और मज़ीद बात सुने बगैर वो नौजवान वापस कमरे में चला गया। बस पैसा, आखिरी लफ्ज़ अदा करते ही वो रो दी, क्योंकि उसे पैसा तो नहीं चाहिए था, फ़क्त उसे तो वकास अब्बासी चाहिए था, अपनी मोहब्बत। वो इज़्ज़त चाहिए थी जो हर औरत को उसका शौहर देता है, मोहब्बत चाहिए थी जिस पर हक था उसका। रोने की आवाज़ दूसरी तरफ ना जाए इसलिए सैल पर हाथ रख लिया था और फिर कॉल काट दी। औरत की उम्मीदें बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं जो आसानी से नहीं टूटती। वो इसी उम्मीद पर अपनी पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ों में काट लेती है कि एक दिन खुशियों का मुँह ज़रूर देखेगी, एक दिन इसका शौहर इसकी जानिब लौटेगा, एक दिन सब सही हो जाएगा। वो भी इन्हीं उम्मीदों के सहारे अपनी ज़िंदगी जी रही थी। अगला सीन। राबिया इन दोनों के लिए दोपहर का खाना ले आई थी। इसे लगा था कि किरण वकास को खुद खिला देगी, इसलिए वो दोनों मियाँ बीवी को अकेला छोड़कर चली गई। वकास सोफे पर और किरण चेयर टेबल से लगाकर उसके सामने बैठ गई थी। इस बार किरण ने इस अकड़ू शख्स के बोलने का इंतज़ार ना किया, बल्कि पहला लुक़मा बनाते ही वकास के आगे किया। वो एक लम्हे के लिए हैरान हुआ, मगर कहा कुछ नहीं, बस चुपचाप उसके हाथ से खा लिया। उसका जायका तो बिल्कुल पानी जैसा है। अगले ही पल मुंह बसोर कर बोला, बकरे का बगैर नमक मिर्च का सालन है ये ऐसा ही होता है।
ورنہ تمہارے ٹانکے پک سکتے ہیں۔ وہ نرمی سے سمجھانے والے انداز میں گویا ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے میں سب کھا سکتا ہوں، وہ تیزی سے جتاتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر تو ایسا ہی بولتے ہیں، بعد میں ٹانکے پک جاتے ہیں تو تکلیف مریض اٹھاتا ہے، ڈاکٹر تھوڑی۔ اوپر سے میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں، تم دوائیاں کھانے میں بچوں کی طرح روگے بعد میں، اس لیے چپ چاپ کھاؤ۔ خاصا ڈپٹ والے لہجے میں کہتی وہ ایک اور لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈال گئی تھی۔ وقاص عباسی منہ بسور کر کھانے لگا۔ وہ ایک لقمہ خود کھاتی، پھر ایک لقمہ مقابل کو کھلاتی۔ منہ بسور کر کھاتا ہوا وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا کرن کو۔ کاش انا تمہاری زندگی میں نہ ہوتی تو یقیناً ہم بہت خوشحال زندگی گزارتے، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں ہی مگن تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو انا پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لیے کھڑی نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی کرن کا دل جل گیا تھا۔ اسے اپنے ناول کا چوری ہونا شدت سے یاد آیا، ساتھ انا کا اپنے کمرے میں وقاص کے ساتھ ہونا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا لقمہ واپس پلیٹ میں رکھا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ انا نے مسکراتے ہوئے لہک کر پوچھا، ساتھ ساتھ 2-3 قدم خود ہی اندر چلی آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وقاص کہتا کہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اندر آ جاؤ، کرن تیزی سے دانت پیستے سرخ انگارہ ہوتے چہرے کے ساتھ بولی۔ تم بغیر پوچھے میرے بیڈ روم میں آ گئی تھی، پھر یہ تو ہسپتال کا کمرہ ہے، یہاں پوچھ کر آنے کی زحمت کرنے کی کیا ضرورت؟ انا کو یقین نہ آیا اپنے کانوں پر، جبکہ وقاص دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ کرن کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کرن بیہیویئر۔ اس سے قبل کہ جملہ مکمل کرتا وہ اٹھ کر انا کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ چلو نکلو یہاں سے۔ پہلے خیال آیا کہ خود چلی جائے کمرے سے، مگر اگلے ہی لمحے اپنے باپ کے الفاظ یاد آئے کہ اس نے موقع دیا تھا انا کو اپنے شوہر کے قریب آنے کا، اپنا گھر شوہر اکیلا چھوڑ کر۔ یہ اس کی بے وقوفی تھی اور آج وہ اپنی بے وقوفی دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ بھرم سے فولڈ کر حاکمانہ انداز میں بولی، وقاص کیا تمہاری دادی مجھے کم ذلیل کرتی تھی جو اب تمہاری بیوی بھی مجھے ذلیل کرنے پر اتر آئی ہے؟ انا فوراً ہی روتو سا منہ بنا کر وقاص کو صدا دی۔ وہ شکایتی انداز میں بولی تو کرن کا غصہ مزید سوانیزے پر پہنچا۔ اگر کوئی مجھے اتنا تذلیل کرتا تو میں شکایت کرنے کے بجائے وہاں سے چلی جاتی، مگر سین لائک تم تو میری سوچ سے زیادہ بے غیرت ہو، جو اتنا کچھ سن کر بھی ابھی تک ڈھیٹ بن کر یہیں کھڑی ہو کر میرے شوہر کو پکار رہی ہو۔ کرن تم اپنی لمٹس کراس کر رہی ہو۔ وقاص دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ دانت پیستے ہوئے دھاڑا۔ نہیں مسٹر وقاص، لمٹس آپ نے کراس کری ہیں میرے کمرے میں اسے لا کر۔ اس سرخ ہوتے نوجوان کی جانب پلٹ وہ بھپر کر چیخی۔ اس نوجوان نے اپنے الٹے ہاتھ کی مٹھی کو مضبوطی سے بھینچا، یقیناً وہ غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اپنا۔ تم کیا تماشا دیکھ رہی ہو میرے اور میرے شوہر کا؟ نکلو یہاں سے، چلو۔ کرن اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کمرے سے نکالنے لگی۔ چھوڑو مجھے کرن، تم تو نہایت ہی جاہل عورت ہو، پتہ نہیں وقاص تمہارے ساتھ رہ کیسے رہا ہے۔ سب وقاص کی دادی کی غلطی ہے، کس جاہل کے ساتھ پھنسا دیا اسے۔ انا نے اپنا بازو نہایت جھنجھلا کر چھڑاتے کرن کی جانب دیکھ جذبز ہو کر حقارت سے کہا، انا پلیز تم تو چپ رہو۔ وہ کرن کو سنبھال رہا تھا، کیا یہ کم تھا کہ انا نے بھی اب جوابی کارروائی شروع کر دی تھی؟ دونوں سوتنوں کی طرح لڑ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ جاہل ہوں، تمہاری طرح بے غیرت اور چور تو نہیں، کم از کم میں کسی کا گھر تو نہیں برباد کر رہی۔ اپنی جہالت پر اتراتے زج کرنے والے انداز میں پلٹ کر جواب دیا۔ انا پہلے کی طرح دبلی پتلی نہیں تھی، اب کافی وزن بڑھ گیا تھا اس کا، جبکہ کرن کا وزن پہلے سے کہیں زیادہ کم ہو گیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی وہ انا کو کمرے سے نہیں نکال پائی تھی۔ وقاص اسے ابھی کے ابھی یہاں سے باہر نکالو، ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کرن اب وقاص کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو اپنی پیشانی مسلتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ اس نے سارا فیصلہ وقاص پر چھوڑ دیا تھا، دیکھنا جو چاہتی تھی کہ وہ اب کیا کرتا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر وقاص نے انا کا ساتھ دیا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی جائے گی۔ انا ابھی تم جاؤ یہاں سے، وقاص نے لچکدار انداز میں انا کو دیکھ کر کہا، تو کرن کے چہرے پر بڑی سی مطمئن مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مگر وقاص کی تذلیل کا وہ تماچا تھا جس کی اسے کبھی امید نہ تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وقاص اس کا ہمیشہ ساتھ دے گا، آخر وہ اس کی پہلی محبت ہے۔ وہ کچھ لمحوں تک تو بے یقینی سے وقاص کا چہرہ ہی تکتی رہی، مقابل نظر جھکا گیا تھا جیسے شرمندہ ہو رہا ہو۔
پھر اس نے کرن کا چہرہ دیکھا جس پر مسکراہٹ رقصہ تھی، جس نے اس کا دل جلا کر رکھ دیا تھا۔ فائن، مگر اتنا ضرور کہوں گی، مجھے دکھ ہو رہا ہے وقاص تمہاری حالت پر۔ تم اس جیسی جاہل عورت ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ انا مقابل کو افسردگی سے دیکھتے ہوئے بولی، جیسے اس کی حالت پر اسے پچھتاوا ہو رہا ہو۔ پھر کرن کو غرا کر دیکھ پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلے گئی۔ کرن نے محسوس نہیں کیا انا جاتے جاتے بھی وقاص کو یہ احساس دلا کر گئی تھی کہ کرن کس قدر جاہل، لڑاکو، بدتمیز، بدسلیقہ و دقیانوسی عورت ہے، جو اس ویل ایجوکیٹڈ بندے کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ انا کے وہاں سے جاتے ہی کرن نے فوراً دروازہ بند کر دیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ جیسے ہی پلٹی، وقاص اسے کھا جانے والی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دھواں دھواں ہوتا سرخ چہرہ کرن کو خوفزدہ کر گیا، مگر اس نے اپنے چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا؟ انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ تم مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ مجھے پتہ ہے تم یہ صرف ڈیورس کے چکر میں کر رہی ہو، مگر میں بتا دوں میں نہیں دینے والا، چاہے تم کچھ بھی کرتی رہو۔ اتنا کہتے ہی اس کا بازو اپنی جنونی گرفت میں لے کر اسے دروازے کے سامنے سے ہٹایا تاکہ خود باہر جا سکے، مگر اگلے ہی پل وہ برق کی پھرتی سے دروازے پر پھر چھا گئی۔ وٹ! آگ بگولا ہو کر مت جاؤ۔ اسے اندازہ تھا کہ انا ابھی گئی نہیں ہوگی، ہو نہ ہو وہ ابھی کوریڈور میں یا پارکنگ میں کھڑی ہو کر وقاص کا انتظار کر رہی ہوگی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر کمرے سے باہر جائے۔ خاصا لچکدار انداز میں کہا، ہٹو کرن۔ مقابل جھنجھلایا۔ اسے علم تھا کہ ساری لڑائی بیکار چلی جائے گی اگر وقاص عباسی اس لمحے باہر چلا گیا تو۔ نہیں، فوراً نفی میں گردن ہلا کر اس کا غصہ ساتویں آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ چہرہ مکمل سرخ اناری ہو گیا۔ وہ اس لمحے کرن کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ پلیز، منتی انداز میں نے کہا ہٹو۔ اس نے مقابل کا نازک بازو پکڑ کر اندر کی جانب دھکیل دیا، پھر دروازہ خود کھول کر باہر جانے لگا۔ آہ! ابھی اس نے باہر ایک قدم ہی رکھا تھا کہ اندر سے زوردار چیخ کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ کرن اپنا پاؤں پکڑ کر فرش پر بیٹھی نظر آئی۔ آہ لگ گئی، آہ! وہ بار بار تکلیف کی شدت سے کرا بھر رہی تھی۔ وقاص کے ہونٹ ٹوئسٹ ہوئے۔ وہ ایک دو ثانیوں کے لیے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے دانت پیستے دروازہ بند کر کے واپس اندر آ گیا۔ وہ کرن کے پاس نہ آیا، نہ اسے فرش سے اٹھایا، نہ اس سے پوچھنے کی زحمت کی کہ کہاں لگی ہے، بس چپ چاپ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک وہ خوبصورت لڑکی آہ او کی آوازیں نکالتی رہی، پھر اس نے کن اکھیوں سے اس نوجوان کی جانب دیکھا جو اپنے سیل میں بیزی نظر آ رہا تھا۔ مانا تمہاری عقل ٹخنوں میں ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر باری پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤ، کوئی اور بہانہ بھی ڈھونڈ لیا کرو کبھی۔ ابھی وہ کن اکھیوں سے دیکھ ہی رہی تھی کہ مقابل نے اس کی جانب دیکھ دانت پیستے ہوئے طنزیہ کہا، گویا کہ ٹکا کر ذلیل کیا تھا اسے، مگر وہ بھی چکنا گھڑا تھی۔ جیسے ہی علم ہوا کہ وقاص جانتا ہے کہ وہ ناٹک کر رہی ہے، فوراً ہی سیدھی کھڑی ہو کر اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ ویسے بھی اس کا کام ہو گیا تھا، اب ناٹک کرنے کی ضرورت تھی بھی نہیں۔ دوسری جانب انا ابھی بھی پارکنگ میں کھڑی وقاص کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا کرن کی جانب سے معافی مانگنے۔ میم اندر آ کر انتظار کر لیں، باہر دھوپ بہت ہے۔ آدھے گھنٹے سے وہ دھوپ میں کھڑی تھی جس کے سبب سفید رنگت سرخی میں بدل گئی تھی۔ اس کے ڈرائیور نے مشورتاً لچکدار انداز میں کہا، تم چپ رہو گے بے وقوف؟ یہ وقاص ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ خاصا جھنجھلا کر اپنے ڈرائیور کو دیکھ کر بولی، اور پھر سامنے کی جانب پر امید نظروں سے دیکھنے لگی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا مگر وہ نہ آیا۔ وہ جھل بھن کر پاؤں پٹکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ کرن کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دے۔ اگلا سین، دونوں کے درمیان سخت ناراضگی چل رہی تھی اور اسی کے چلتے وہ دونوں گھر پہنچ گئے تھے۔ کرن کی پیشانی پہ تو ہلکی سی چوٹ آئی تھی جو کافی بہتر ہو گئی تھی، صرف ہلکا سا نشان رہ گیا تھا، جبکہ وقاص کے ہاتھ پر بندھا پٹا ابھی تک موجود تھا۔ وہ اپنا سیدھا ہاتھ بالکل یوز نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن تو جیسے تیسے کر کے اس نے چائے پی کر گزار لیا، مگر آج دوسرا دن تھا، مزید بھوکا نہیں رہ سکتا تھا، آخر دوائیاں کھا رہا تھا۔ ملازمین سے کہیں کہ اسے کھانا کھلائیں، ان کے سامنے خود کو بے بس ظاہر کرے، یہ تو اسے ہرگز گوارا نہ تھا۔ اس کی عزت نفس اسے اجازت نہیں دے رہی تھی اس بات کی۔ دوسری جانب اس کی بیوی تھی جو واقف تھی کہ وہ بھوکا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، وہ نہیں کھا سکتا الٹے ہاتھ سے، مگر پھر بھی پوچھ تک نہیں رہی تھی، اور ماں اور بہن کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک بار ہسپتال میں حاضری لگا کر اپنا فرض پورا کر لیا تھا اسے پوچھنے کا،
दादी को इसने खुद नहीं बताया था कि वो परेशान हो जाएंगी, मगर अब सोच रहा था कि काश उन्हें बता देता, कोई तो होता उसकी फ़िक्र करने वाला। पैसे चाहिए हो तो सबको वक्कास अब्बासी याद आ जाता है, मगर आज जब वो तकलीफ़ में था तो उसे कोई अपने अपने पास नज़र ना आया। वो स्टडी में सोफ़े पर लेटा यही सोच अपना खून जला रहा था कि दरवाज़ा खुला। इस खूबरू नौजवान ने आँख खोलने तक की ज़हमत ना की। इसे महसूस हो गया था कि टेबल पर किसी ने कोई चीज़ रखी है। उठो, खाना खाओ। इसकी आवाज़ सुनकर भी मुकाबिल ने आंखें ना खोली। अपनी महबूबा का गुस्सा खाने पर निकालने का क्या मतलब? अजीब बेवकूफ़ आदमी है, पता है दवाइयाँ खा रहा है, फिर भी खाना नहीं खा रहा। क्या इस अकड़ू को नहीं पता कि दवाइयाँ रिएक्शन कर जाती हैं भूखे पेट पर? वो दिल ही दिल में कुड़कुड़ाई थी। क्या ये इस मगरूर शख्स के लिए कम नहीं था कि वो अपनी अना व गुस्सा व खफगी सबको साइड में रखकर इसके सामने खुद को झुकाकर फिर आ गई थी खाना खिलाने? क्योंकि इसे अपना घर बसाना था और घर बसाने वाली औरतें झुक जाया करती हैं। वो भी झुक गई थी, मगर मजाल है मुकाबिल को इसकी कोई कदर हो। मिस्टर वकास, खाना खा ले। वह जहाज से माला माल नौजवान लेटा हुआ था। किरण उसके वजूद से ही लगकर बैठ गई। दफ़ा हो जाओ, कुछ नहीं खाना मुझे। पूरा एक दिन गुजारने के बाद उसे याद आई थी खाना खिलाने की। वो जज्बज होकर बोला, मगर आंखें अभी भी ना खोली। किरण को समझ नहीं आता था वो बंदा वाला गुस्से में कौन खुद को ही तकलीफ़ पहुंचाता है, जैसे वो पहुंचाता था खुद को, या शायद ये उसका तरीका था उसे गिल्ट पे मुब्तला कर देने का, शर्मिंदा कर देने का। एक लफ्ज़ अदा नहीं किया था उसने अना से लड़ाई के बाद, बस भूखा रहकर उसे गिल्ट में मार रहा था। ये भी तो एक तरह की सज़ा ही थी, जिसमें उसे अल्फाजों का इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं थी। गोया चुप्पी की मार मार रहा था। वकास, खा लो, तुम्हें दवाई भी खानी है। वो लुकमा बनाकर वकास के लबों तक लाई। कहा ना नहीं खाना मैंने, दफ़ा हो जाओ। वो फिर सख्ती से बोला, साथ साथ अपना बाजू आंखों पर हाइल कर लिया। किरण लुकमा हाथ में पकड़े 1-2 सानियों तक उसे खामोशी से तकती रही। वो इतना झुक गई थी, फिर भी मुकाबिल की आना ख़त्म नहीं हो रही थी। इस बेबस लड़की को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। कमरे में मुकम्मल खामोशी तारी रही कि अचानक किरण का सैल खामोश सैल कमरे में रिंग हुआ। मिस्टर मुआविया। बस इस लड़की के लबों से ये नाम बखुशी अदा करना था कि वकास ने झट से अपना बाजू आंखों पर से हटाकर आंख खोली। एपिसोड तो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मज़ेदार भी थी। देखें आगे क्या होता है। ये हैप्पी एंडिंग ही होगी इंशाल्लाह किरण की और वकास की। अच्छा, तो मैं ये बोल रही थी कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिएगा, धड़कते दिल का भी और दूसरे वाले नॉवेल का भी। तो चलिए मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कुछ ज़्यादा ही हो गया। अल्लाह हाफिज़।